سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. مختلف اوقات میں مختلف آیات نازل ہوئیں اور جو بھی آیت نازل ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبرائیل بتاتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد لکھی جائے. اس کے بقرہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ میں گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. گائے کے بارے میں کوئی احکام یا مسائل نہیں ہیں بلکہ ایک واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے اور علامت کے طور پہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. سورہ بقرہ کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے بھی یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ طویل سورہ ہے. 286 آیات ہیں اس کی اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کوہان فرمایا ہے. کوہان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچی یا نمایاں چیز، اور نمایاں اس اعتبار سے یا یہ قرآن مجید کی سب سے اہم یا عظیم سورہ اس اعتبار سے ہے کہ سب سے زیادہ مسائل اور احکام جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہی ہے. اس اعتبار سے اس کو قرآن مجید کی کوہان کہا گیا ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس کے بارے میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان سے مراد جنات ہیں جو لوگوں کو پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو. سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا ترک کر دینا باعث حسرت ہے. سورہ بقرہ پڑھا کرو. یہ جو فضائل ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان فضائل کے پیش نظر آدمی روٹین ہی یہ بنا لے کہ بس ایک ہی سورہ کو پڑھتا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی تلاوت ہے وہ کریں اور پھر اس سے زائد جو اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے یا خیر و برکت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان مسائل کو یا فضائل کو پیش نظر رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح 5 سورے وغیرہ بنا لیتے ہیں لوگ اور بعد پھر انہی کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں. قرآن مجید کو پڑھنے کا یہ طریقہ یا یہ اپنا معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے. باقی قرآن سے محروم ہو جانا اور محض چند ایک صورتوں کو اپنا معمول بنانا یہ نہ مطلوب ہے نہ درست ہے. مطلوب یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنی روٹین کی معمول کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں، اور اس کے بعد آپ مزید فضائل اور خیر و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت کے الگ الگ فضائل بتائے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اسی حدیث میں ہے کہ یہ سورہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ کوئی بھی باطل پرست، اور مفسرین نے وضاحت کی ہے یہاں باطل پرست سے مراد جادوگر ہے، کوئی بھی جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ حضرات نے یہ نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ بھی اب بہت زیادہ رقیہ کی آیات اور پمفلٹ وغیرہ شائع ہوتے ہیں دم کرنے کے لیے جن پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اس میں قرآن مجید کے یہ سورہ بقرہ کے 3 جگہوں کی آیات ہر پمفلٹ میں یا ہر جو علاج کرنے والا ہے یا عامل ہے وہ 3 جگہ سے وہ آیات پڑھتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اثر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نہیں ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ کی 3 جگہ کی جو آیات ہیں ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر جادو کا علاج ہے. جن میں سے 5 آیات تو یہی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک. 5 آیات یہ ہیں اور جتنے بھی عامل ہیں یہاں پہ سعودی ہیں یا اپنے پاکستان میں دیکھے ہوں گے
وہ عمل کرنے والے لوگ یہ آیات ضرور پڑھتے ہیں جنات کا فتنہ دور کرنے کے لیے. دوسرا حصہ سورہ بقرہ کا آیت الکرسی اور اس سے آگے 2 آیتیں اور آیت الکرسی کی آیت اور اس سے اگلی 2 آیتیں، یہ 3 آیتیں، یہ 8 آیتیں ہو گئیں. اور 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری ہیں جن کی فضیلت الگ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتائی ہے. یہ جو 10 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ جنات کا یا جادو کا شافی ترین علاج ہے. اس کے علاوہ اور آیات بھی ہیں قرآن مجید کی جو جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن سورہ بقرہ سے ان 3 جگہوں کی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پہ پورا سورہ بقرہ کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنات کو دور کرنے والی ہے، جنات یا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو آخری 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس گھر میں 3 دن مسلسل یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں، کون سی بلا؟ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، 3 دن مسلسل جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جائیں وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان جنات، اور وہ وہاں کے رہنے والوں پہ کسی قسم کا اثر نہیں کر سکتے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن سفارش کرے گا. اور ان 2 صورتوں کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے، اور تینوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہیں. وہ مثالیں یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران انسان کے اوپر 2 بدلیوں کی طرح بن کے آئیں گی. دوسری مثال 2 صاحبان بن کے آئیں گی. تیسری مثال 2 پرندوں کی صف بن کے آئیں گی. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 الگ الگ باتیں ارشاد فرمائیں، اور مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہیں کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کی پڑھنے والے کے اوپر سایہ بن کے، صاحبان بن کے اور پرندوں کے 2 قطارے بن کے اوپر آئیں گی. اور آخر میں فرمایا کہ یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کریں گی. اللہ سے جھگڑا تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ سے جھگڑا تو اللہ کا نبی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ قرآن مجید تو اللہ کی صفت ہے. اور ان صورتوں کا اللہ سے جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ تم سفارش کرو اس آدمی کی، تم اس آدمی کے لیے جھگڑا کرو. اللہ کی اجازت سے یہ جھگڑا ہوگا، اللہ کی اجازت سے یہ سفارش ہوگی. یہ واللہ عالم بالصواب. لیکن 3 صورتوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. 2 صورتیں یہ ہیں اور ایک سورہ ملک ہے، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ وہ سورہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گی. اور جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کو بخشوا لے گی. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. اور ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے مسلم شریف میں. حضرت اسید بن حضیر صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا. اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. اس کے بدکنے کی وجہ سے میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا، اور پاس ہی میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا. میں نے خوف کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی بند کر دی. گھوڑے نے بدکنا بھی بند کر دیا. تھوڑی دیر ٹھہر کے میں نے پھر دوبارہ تلاوت شروع کی قرآن مجید کی. گھوڑے نے دوبارہ بدکنا شروع کر دیا. جب میں تلاوت کرنا شروع کرتا تو گھوڑا بدکنے لگتا، اور جب میں تلاوت کرنی بند کر دیتا تو گھوڑا بھی رک جاتا. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے، تو مجھے ایسے لگا کہ
کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس میں چراغ یا شمع کی روشنی ہے. میں نے صبح کے وقت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز تھی جو تم نے آسمانوں پہ جاتے دیکھی روشنی کی صورت میں؟ حضرت اسید کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو وہ اسی طرح زمین پہ آ جاتے حتیٰ کہ دوسرے لوگ بھی دیکھتے. تم نے تلاوت کرنی چھوڑ دی لہذا وہ واپس چلے گئے. یہ کچھ اس کی فضیلتیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں. اور اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ایک آیت سورہ بقرہ کی وہ ہے جو حج کے موقع پہ نازل ہوئی اور وہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو آیت کی صورت میں نازل ہوئی. مکمل سورہ آخری وہ کون سی ہے؟ مکمل سورہ جو آخری نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ مکمل سورہ ہے جو آخری نازل ہوئی مکمل سورت کی شکل میں. لیکن آخری آیت جو نازل ہوئی وہ قرآن سورہ بقرہ کی 281 نمبر آیت ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. یہ 281 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے 80 یا 90 دن پہلے نازل ہوئی حج کے موقع.